اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی شروع کیا ہے پیپر دینے کے لیے اکتوبر نومبر کے لیے 2026 کے لیے، تو بچوں سلیبس وہی ہے جو پہلے آپ کی پلے لسٹ میں پڑا ہوا ہے، تو اسی کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ آئیے ایک نظر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جو بچے ابھی شروع کر رہے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ بچوں یہ دیکھیے، یہ پیپر پیٹرن ہے پیپر 1 او لیول فرسٹ لینگویج۔ اچھا بچوں، پیپر پیٹرن پیپر 1 او لیول فرسٹ لینگویج، یہ بچوں آپ کا ہم دیکھیں گے بچوں اسی طرح جیسے میں آپ کو رجسٹر کا دکھا رہی ہوں۔ تو یہ آپ نے اپنا ایک رجسٹر بنانا ہے، اس کے سامنے یہ لکھنا ہے او لیول پیپر کا نام ہے یہ 3247-01 پیپر 1 مطلب فرسٹ لینگویج پیپر 1۔ تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نیچے اس کا بچوں طریقہ کار بتایا ہوا ہے، یہ پلے لسٹ میں بھی ہے، آپ وہاں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ کہہ رہی ہوں۔ وقت اس کا 1.5 گھنٹہ ہے بچوں۔ اردو اے بھی اس کو کہتے ہیں، کل نمبر 50 ہیں اس کے۔ یہ دوبارہ سے کوڈ نمبر لکھا ہوا ہے، یہاں 1 لکھا ہوا ہے 01۔ پارٹ 1 ہے بچوں، یہ پارٹس میں ہوگا، پارٹ 1 اور پارٹ 2 لکھا ہوگا کویسچن پیپر پر۔ تو تفہیم عبارت جیسے آپ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں کہ عبارت کو پڑھ کر سمجھ کر، فہم کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا، تفہیم کے معنی ہے سمجھنا، عبارت پوری جو پیراگراف لکھا ہوتا ہے۔ فہم کے معنی ہے سمجھنا، کمپریہنشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ 25 نمبر کا ہوگا۔ سوالات نیچے دیے ہوں گے، آپ نے پہلے عبارت پڑھنی ہے، پھر وہاں سے سوالات کے جوابات ڈھونڈ کر ان کا جواب لکھنا ہے۔ پھر پارٹ 2 آ جائے گا، پارٹ 2 میں آپ مضمون نویسی کریں گے، یہ بھی 25 نمبر کا ہے۔ اسے وہی دوبارہ رپیٹ کیا گیا ہے کہ اس فرسٹ لینگویج کو اردو اے بھی کہتے ہیں۔ اس میں تفہیم عبارت اور مضمون نگاری، یہ دونوں چیزیں دوبارہ یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہیں۔ او لیول فرسٹ لینگویج پیپر 1، پہلا سوال تفہیم عبارت، وہی دوبارہ بار بار آپ کو یاد دہانی کروانے کے لیے عبارت پڑھ کر 7 سوالات کے جوابات عبارت میں تلاش کر کے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ بچوں آپ نے بہت غور کرنا ہے کہ پہلے ہم وہاں سے تفہیم عبارت میں چھوٹی کلاسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آ رہا ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر کویسچن پیپر میں لکھا ہوگا کہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو یہ آپ نے غور سے عبارت پڑھنی ہے، اور آپ کی مطالعہ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ آپ پڑھی ہوئی عبارت میں سے اس کو اپنے الفاظ میں اس کا جواب لکھ سکیں۔ دوسرا سوال بچوں جو ہوگا پارٹ 2 کا، یہ پارٹ 1 ہے اور یہ پارٹ 2، تو اس میں ہوگا مضمون نگاری دلیل۔ بچوں اس میں 4 طرح کے ہوں گے، 1 2 3 اور 4، یہ 4 طرح کی ہوں گے۔ پہلا ہوگا مضمون نگاری میں دلیل سے بات کرنی ہوگی آپ نے، یعنی اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے، دلیل بھی دینی ہے کسی بھی طرح سے۔ یہ آگے لکھا بھی ہوگا کہ رائے دیں اپنی۔ باغ صرف ہوا صاف رکھتے ہیں؟ تو باغ تو بہت کچھ کرتے ہیں، پھل بھی دیتے ہیں، سایہ بھی دیتے ہیں، اور بہت سے فائدے ہیں باغات کے، اور دوائیاں بھی بنتی ہیں، پھولوں سے مختلف خوشبویات بنائی جاتی ہیں۔ تو آپ نے باغات کے وہ سارے فائدے، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، دلیلیں دینی ہیں کہ صرف ہوا صاف نہیں رکھتے اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے بچوں بحث کرنا۔ بحث یہ بحث پر، یعنی کہ آپ دونوں طرف کے دلائل دے کر تو آپ بحث کر کے بتائیں گے کہ یہ کام کتنا ضروری ہے۔ ہنر سیکھنا ضروری ہے، بحث کریں، یعنی پڑھ لکھ کر صرف قلم چلا، ٹھیک ہے قلم بھی ایک ہنر ہے، لیکن ہاتھ سے کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ سیکھ کر، وہ جیسے آپ نے کہانی بھی پڑھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مانگنے آیا تھا شخص، تو اس کو اس کی کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ ڈال کے دیا تھا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور پھر اپنی ہاتھ سے کمائی کرو۔ تو ہاتھ سے کمانا، ہنر سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ نے بحث کرنی ہے کہ ہنر سے کمائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہر ایک کو پین کی جاب نہیں مل سکتی قلم کے ذریعے، یعنی کلیریکل جو جاب ہے، اب دیکھیں کمپیوٹر آ گیا ہے تو کلیریکل جاب کی بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے وہ جو ہے کام۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ ہنر سیکھنا بہت ضروری ہے، اس سے انسان خود مختار اپنی کمائی کر سکتا ہے۔ بہت سے دلائل آپ دے سکتے ہیں، بہت سی بحث کر سکتے ہیں۔ تو تفصیل بچوں، تفصیل سے آپ نے کام لینا ہے کہ آپ نے ڈیٹیل سے بتانا ہے کہ تفریح مقام کی سیر کی تو کیا آپ نے کیا۔ پھر بیان ہے بچوں، بیان
یہ بیان جو اللہ تعالیٰ نے آپ انسان کو نعمت دی ہے کہ بیان کرنے کی، وَعَلَّمَہُ الْبَیان، اور ہم نے اس کو بیان سکھایا۔ تو بیان کرنا جو ہے وہ بڑے مزے لے لے کر باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہاں گئے، یہ کھایا، یہ پیا، یہ چیزیں دیکھیں، دریا بہہ رہا تھا، پھول کھلے ہوئے تھے، اونچے اونچے پہاڑ تھے، پہاڑوں پر برف پڑی ہوئی تھی، آبشار گر رہی تھی، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ بیان کرنے کا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی خوفناک منظر دیکھا ہے، سیلاب کا منظر اور بربادی کے ساتھ، تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے 4 ہوں گے۔ یہ بچوں پیپر آپ کا ہے 1۔ اسی طرح بچوں ہم اب آپ کو پیپر 2 کا بتاتے ہیں، او لیول فرسٹ لینگویج کا پیپر۔ یہ دیکھیے، اسی طرح بچوں آپ نے بھی اپنا رجسٹر بنانا ہے۔ میں نے اس رجسٹر کے لیے کے اندر آپ کے لیے بہت سا کام ان رجسٹروں پر کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے بھی جب اپنا کام نکالنا ہے، پاس پیپرز نکالنے ہیں، تو آپ بھی، تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے کہ میں نے آج کے دن یہ کام کیا ہے، آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے اور آپ نے دن لکھنا ہے، اور آپ نے وہ والا کام جو آپ نے اپنے خود مختار طریقے سے سالو کیا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ بچوں او لیول فرسٹ لینگویج کا پیپر 2 ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے رجسٹر بنا کر اس کو شروع کرنا ہے۔ اس کا بچوں وقت 2 گھنٹے ہے، اور اس کو اردو اے بھی کہتے ہیں، اور یہ پیپر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ ہوتا ہے 3247-02۔ پارٹ 1 میں اس کی شاعری ہوگی بچوں 20 نمبر کی، پارٹ 2 میں بھی شاعری ہوگی، اور یہ نظمیں اور غزلیات ہوں گی۔ آگے جو پلے لسٹ میں آپ کو سلیبس دیا ہوا ہے وہاں پر بتایا ہوا ہے کہ شاعری میں غزلیات بھی ہیں اور نظمیں بھی ہیں۔ پھر پارٹ 3 میں افسانے ہوں گے، نثر ہوگی 15 نمبر کی۔ اسے یہی وہ بات بتائی گئی ہے کہ اسے اردو اے بھی کہتے ہیں، اس میں شاعری اور نثر شامل ہے۔ اچھا، یہ وہی اسی پیپر کا ہے، یہ بچوں پارٹس میں ہوگا پیپر۔ پہلے شاعری یا نثر، ان سین پیسیج ہوگا، وہ شاعری میں سے ہو، چاہے شاعری کے کسی کی نظم ہو یا کوئی غزل ہو، یا پھر نثر کا کوئی پیراگراف ہو کسی عظیم رائٹر کا، مصنف کا، تو جو آپ نے آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے لیکن آپ اس مصنف کا یا اس شاعر کو جانتے ہوں گے، تو ان کا ان سین پیسیج یا پیراگراف آئے گا شاعری کا، جو طلبہ نے سلیبس میں نہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو۔ ایک سوال غزل اور ایک نظم میں سے آئے گا پارٹ 2 میں، کرنا ایک ہوگا۔ اچھا، نثر تیسرا پارٹ جو ہے وہ نثر کا ہے، اس میں سے لازمی ایک سوال کرنا ہے، پارٹ 3 ہے وہ۔ تو یہ ہے ایک سوال 15 نمبر کا۔ تو یہاں پر یہ بچوں یہ مکمل آپ کا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو تفصیل سے یہ باتیں بتاؤں گی کہ فرسٹ لینگویج میں کیا سلیبس ہے۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر وہاں سے سلیبس دیکھ بھی سکتے ہیں، اور جیسے جیسے میں آپ کو پڑھاتی جاؤں گی تو پھر ساتھ ساتھ آپ کو شروع سے لے کر آخر تک کا سلیبس بھی بتاتی جاؤں گی، غزلیات کا، نظموں کا اور افسانوں کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔